السلام علیکم. میں رقیہ ناہید, کنٹریکٹ لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس, گورنمنٹ ڈگری کالج کروٹلا. آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے ہیومن رائٹس. سب سے پہلے ہم اس کے ہیومن رائٹس انسانی حقوق, سب سے پہلے ہم اس کے معنی و تعریف دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی و تعریف کیا ہیں. کہ اس کے معنی ہیں کہ انسانی حقوق وہ آسائشیں ہیں جو فرد کی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور اس کے وقار اس کو ایک باوقار زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں. یہ حقوق فرد کی زندگی, آزادی, مساوات اور فرد کے وقار سے متعلق ہے. یہ فرد کو زندگی, آزادی اور مساوات کا حق دیتے ہیں. اس کے بعد ہم انسانی حقوق کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا پس منظر کیا, یعنی گزرے ہوئے زمانے میں انسانی حقوق موجود تھے یا نہیں, اگر تھے تو اس کی نوعیت کیا تھی. اگر ہم قدیم دور اور عہد وسطیٰ میں دیکھیں تو انسانی حقوق موجود تھے, لیکن سماج کے چند طبقے ہی انسانی حقوق سے استفادہ کرتے تھے. انسانی حقوق کی اہمیت میں انگلینڈ کی کتب میگنا کارٹا میں عوام کی آزادیاں اور خود مختاریوں پر موضوع لکھے گئے ہیں. اس کے بعد مشہور مفکر جان لاک نے انسانی حقوق کے فروغ کے لیے فطری حقوق کا نظریہ پیش کیا. یعنی حالت فطری میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 3 حقوق حاصل تھے, جیسے کہ زندگی کا, آزادی کا اور جائیداد کا. اس کے بعد روسو کا قول تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا لیکن ہر طرف زنجیروں میں جکڑا ہوا. اس قول میں آزادی پر اہمیت دی گئی ہے, یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے. اس کے بعد جیس مل نے نظریہ انفرادیت کو پیش کیا. اس کے مطابق ہر فرد اپنے جسم اور ذہن پر مقتدر اختیار رکھتا ہے. اور امریکی اعلان نامہ آزادی, فرانسیسی انقلاب, روسی انقلاب جو 1917 میں رونما ہوا ہے, ان میں معاشی اور سماجی پہلوؤں کو تقویت دی گئی ہے. یعنی انسان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں سماج میں, اور سماجی طور پر وہ بہتر زندگی گزار سکے, ان پہلوؤں کو تقویت دی تاکہ سماج بہتر سے بہتر ہو سکے اور انسان کو حقوق مل سکے. اس انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ 1945 میں یونو کے قیام کے بعد انسانی حقوق کو اہمیت دی گئی, اور اقوام متحدہ کے دستور میں انسانی حقوق کو 10 دسمبر 1948 کو شامل کیا گیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. اور یہ دنیا کو دعوت دی گئی کہ جب آپ اپنا دستور بنائیں تب ان حقوق کو اپنے دستور میں شامل کریں. دنیا کے کئی ممالک نے انسانی حقوق کو اپنے دستور میں شامل کیا. اسی طرح 10 دسمبر کو یوم انسانی حقوق کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ کا اعلان نامہ اور اعلان نامے میں کون کون سے انسانی حقوق دیے گئے ہیں. جیسے کہ زندگی کا حق سب سے پہلے دیا گیا. زندگی کا حق, روزگار, رازداری, قومیت کا حق دیا گیا. خاندان جائیداد کا حق دیا گیا. سماجی سلامتی کا حق, کام کا حق, صحت کا حق دیا گیا. تعلیم حاصل کرنے کا, فکر و خیال کی آزادی, ضمیر و مذہب کی آزادی, انتخابات اور حکومت میں حصہ لینے کا حق, معیار زندگی کو بہتر بنانے کا حق, سائنسی ترقی اور اس کے فوائد میں حصہ داری کا حق, پرامن اجتماع کا حق, سماج کی تمدنی زندگی میں حصہ لینے, رائے و اظہار خیال کی آزادی, یہ حقوق دیے گئے ہیں. من مانی گرفتاری سے آزادی کا حق, قید و جلا وطنی کی آزادی, نقل و حرکت, مزاحمت کی آزادی, یہ تمام حقوق اور آزادیاں اقوام متحدہ کے اعلان نامے میں دیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک غیر جانبدار اور آزاد ٹریبونل کے ذریعے منصفانہ مقدمہ اور عوامی سنوائی کا حق بھی دیا گیا ہے. اس کے بعد ان انسانی حقوق کی درجہ بندی 3 حصوں میں کی گئی ہے. سب سے پہلے شہری اور سیاسی حقوق, دوسرا ہے معاشی, سماجی اور تمدنی حقوق, تیسرا گروپ کے حقوق. اب اس درجہ بندی کے حصوں کو, ایک ایک حصے کو ہم تفصیلی طور پر دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے حقوق دیے گئے ہیں. شہری حقوق یعنی زندگی کا حق, حق آزادی و تحفظ, غلامی اور ہراسانی سے نجات کا حق, غیر قانونی حراست یا تحویل کے خلاف تحفظ کا حق, غیر جانبدارانہ تحقیق کے خلاف حق, شادی و جائیداد کا حق, یہ شہری حقوق ہیں. اس کے بعد سیاسی حقوق, حق رائے دہی, انتخابات میں امیدوار بننے کا حق, حکومت پر تنقید کا حق, عوامی عہدوں پر فائز ہونے کا حق, یہ
سیاسی حقوق ہیں. اور اس کی دوسرا درجہ بندی یہ کہ معاشی، سماجی اور تمدنی حقوق. معاشی حقوق کون کون سے ہیں؟ معاشی حقوق ہے کام کا حق، یعنی ہر فرد کو کام کا حق ہونا چاہیے. پھر یکساں کام کے لیے یکساں اجرت دیا جانا چاہیے. یکساں کام کے لیے یکساں اجرت کا بھی حق دیا گیا ہے. اور کام کے اوقات کے تعین کا حق دیا گیا ہے. اور تعطیل کا حق، مساوی یافت کا حق دیا گیا ہے. اگر مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں کسی مقام پر، تب انہیں ان دونوں کے لیے مساوی اجرت دی جانی چاہیے، مساوی یافت دی جانی چاہیے، اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے. ٹریڈ یونین بنانے کا حق، یعنی اگر اس کام کے دوران کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو اس کے حل کے لیے ٹریڈ یونین قائم کیا جائے تاکہ مزدوروں کا استحصال نہ ہونے پائے. یہ گروپ بنانے کا حق. گروپ بنانے کا حق، اس میں بین الاقوامی امن کا حق دیا گیا. بین الاقوامی سطح پر ترقی حاصل کرنے کا حق دیا گیا. یعنی بین الاقوامی امن کون قائم کرتا ہے؟ بین الاقوامی امن تمام ممالک مل کر بین الاقوامی امن قائم کرتے ہیں. جیسے کہ یو این او کا قیام جب 2 عالمی جنگیں ہو چکی تھی، تب امن کے قیام پر زیادہ توجہ دی گئی. تب امن کا قیام بے حد اہمیت کا حامل بن چکا تھا. تو یو این او کا قیام خود امن کو حاصل کرنے کے لیے، امن کے قیام کے لیے اس کا قیام ہوا ہے. امن کی برقراری کے لیے یو این او کا قیام ہوا ہے. اس کے بعد پنچشیل کا معاہدہ، یہ ہر قسم کے امن کے لیے، سرحدوں کے اور عوامی ملک میں امن کے لیے اور سرحدوں کے دوران سرحدوں کے پاس امن قائم کرنے کے لیے پنچشیل کا معاہدہ تشکیل دیا گیا. اس کے بعد جیسے کہ آرگنائزیشن ہے سارک اور برکس ہے، ان آرگنائزیشن کی تشکیل کے ذریعے امن اور ترقی، نہ صرف امن بلکہ ترقی کو بھی ممکن بنایا گیا ہے. یہ گروپ کے حق کے تحت ہے. اس کے بعد انسانی حقوق کا تحفظ. اب ہندوستان میں انسانی حقوق کا تحفظ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ہندوستان نے 1947 تک نوآبادیاتی حکمرانی سے حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے، وہی آگے چل کر بنیادی حقوق بن گئے. انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہندوستان نے جب آزادی حاصل ہو گئی، پھر اس آزادی کے تحفظ کے لیے ہندوستان نے دستور بنایا. اس دستور میں تیسرے حصے میں بنیادی حقوق شامل کیے اور دستور کے چوتھے حصے میں رہنما اصولوں کو شامل کیا گیا. اس طریقے سے انسانی حقوق کا تحفظ کیا گیا. اس کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں چند پوائنٹس ہے جو یہ ہیں کہ آبادی میں اضافہ اور بے روزگاری میں اضافہ، یہ ایک پوائنٹس ہیں. اور بچہ مزدوری اور ذاتوں کے نظم کی برقراری، مرد اور عورت کی اجرت میں فرق. ان وجوہات کی بنا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. جیسے کہ آبادی میں اضافے سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام خطے غربت سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. روزگار کے مواقع انہیں کم حاصل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کا تقریباً آبادی مزدور پیشہ لوگوں پر مشتمل ہے. اس کے بعد بچہ مزدوری کے تحت بچوں کا استحصال ہو رہا ہے، جبکہ بچہ مزدوری کو دستور میں ممنوع قرار دیا گیا. دفعہ 24 کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں کو کسی کارخانوں، کانکنی، ہوٹلز میں خطرناک پیشوں میں کام کرنے پر مامور کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد ذاتوں کے نظم کی برقراری بھی کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے. کسی کو زیادہ اہمیت دی گئی تو کسی کو کم. اس کے خاتمے کے لیے دستور جب بنایا گیا تو دفعہ 17 کے تحت چھوت کا خاتمہ کر دیا گیا اور یہ قابل سزا جرم قرار دیا گیا. مرد اور عورت کی اجرت میں فرق. اگر کہیں مرد اور عورت کی اجرت میں فرق پایا جاتا ہے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. تو اس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی
کو روکنے کے لیے ہندوستان میں NHRC یعنی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور اسے اختیارات دیے گئے تاکہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو روک سکے اور انسانوں کو انسانی حقوق عطا کرے۔ NHRC کمیشن کا قیام یہ کمیشن یعنی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ نے 12 اکتوبر 1993 میں یہ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کو قائم کیا۔ اس کی ساخت یہ ہے کہ یہ کمیشن ایک صدر نشین اور 4 دیگر ارکان پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی میعاد 5 سال ہوتی ہے اور اس کے اب موجودہ صدر نشین ہیں HL دتو ہیں۔ تو اس کمیشن کے اختیارات و فرائض یہ ہیں کہ یہ کمیشن کسی مظلوم کی شکایت پر ان کے حقوق کی پامالی پر تحقیق کر سکتا ہے، یعنی اس کا اختیار یعنی پاور یہ ہے کہ کسی مظلوم کی شکایت پر حقوق کی پامالی پر تحقیق کر سکتا ہے اور کمیشن انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دستوری اور دیگر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لے سکتا ہے۔ یہ اختیارات ہیں اور یہ قیدی کے حالات، جو قیدی ہوتے ہیں جیلوں میں، قیدی جو بند ہوتے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ کمیشن جیلوں اور زیر حراست قیدیوں کے مقامات کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے سفارشات کرتا ہے اور یہ اس طرح کمیشن انسانی حقوق کے میدان سے متعلق تحقیق کو فروغ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب انسانی حقوق کا تحفظ کے لیے اس کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس طریقے سے یہ ٹاپک مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔